نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم حكم الماء الذي اختلط به شيء طاهر الفقہ الميسر کے سبق نمبر 4 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ماقبل سبق میں آپ نے پانی کے اقسام اور ان کے احکام پڑھ لیے ہیں کہ کس قسم کے پانی پاک ہوتے ہیں اور ان سے طہارت حاصل کرنا جائز ہوتا ہے، اور کون سے قسم کے پانی ہیں جن کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اور کون سے پانی ہیں جن کا استعمال کرنا ناجائز ہے نجس ہونے کی وجہ سے، ان سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ آج ہم یہاں پڑھیں گے کہ حکم الماء الذی، اس پانی کا حکم اختلط به شیء طاہر، جس میں کوئی پاک چیز مل جائے۔ پانی میں عام طور پر 2 چیزیں مل جاتی ہیں، یا تو ملنے والی چیز پاک ہوگی یا ناپاک ہوگی۔ اب پاک چیز پانی میں مل جائیں تو اس پانی کا حکم کیا ہے؟ آیا اس پانی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے؟ یہ احکام آج ہم اور آپ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ دیکھیے، اذا اختلط بالماء شیء طاہر، جب پانی کے ساتھ کوئی پاک چیز مل جائے، خلط ملط ہو جائے۔ اختلط یختلط، اختلاط کہتے ہیں ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جانا۔ کالصابون، جیسے صابن ہے، والدقیق، آٹا ہے، والزعفران، جیسے زعفران ہے۔ ولم یکن هذا الذي اختلط به غالبا، اور یہ چیز جو اس پانی کے ساتھ خلط ملط ہوا ہے یہ غالب نہ ہو پانی پر، یعنی پانی سے یہ چیز زیادہ نہ ہو۔ فذلك الماء طاہر وتحصل به الطہارۃ، تو یہ پانی بھی پاک ہے اور اس سے پاکی حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے ساتھ کوئی پاک چیز مل جائے، جیسے صابن، آٹا، زعفران، اس جیسی دیگر چیزیں، اور جو چیز پانی میں خلط ملط ہوا ہے، ملا ہے، وہ پانی سے زیادہ بھی نہ ہو تو وہ پانی بھی پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ یہ تھا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ بِأَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيْلَانِهِ فَهُوَ طَاهِرٌ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِهِ، اگر پانی کے اوپر وہ پاک چیز غالب آ جائے، پانی کے ساتھ کوئی خلط ملط ہو جائے پاک چیز، لیکن وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ، وہ پاک چیز پانی کے اوپر غالب آ جائے، پانی سے بڑھ جائے، اس طرح پانی کے اوپر غالب آ جائے، پانی سے بڑھ جائے کہ بِأَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيْلَانِهِ، پانی کی جو 2 صفتیں ہوتی ہیں، باریکی، پانی ایک باریک ہوتا ہے، یعنی وہ چیز ملنے سے پانی کی باریکی ختم ہو جائے، یعنی پانی گاڑھا ہو جائے، یا وسیلان ہی، اور پانی کی دوسری صفت یہ ہے کہ پانی بہتا ہے، آپ اس کو کہیں ڈالیں تو وہ بہہ جاتا ہے۔ تو وہ پاک چیز ملنے کی وجہ سے پانی کی جو دونوں صفتیں ہیں، رقت باریکی اور وہ بہنا بہاؤ، ان دونوں صفتوں کو ختم کر دے، ان دونوں صفتوں سے پانی کو نکال دے، فہو طاہر، وہ پانی پاک ہوگا۔ پانی اس لیے پاک ہوگا کہ پانی کے ساتھ ملنے والی چیز پاک ہے۔ ولیکن لا یصح الوضوء به، اس پانی سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا مسئلہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پانی کے ساتھ کوئی پاک چیز ایسے مل جائے کہ وہ پانی پر غالب آ جائیں، اور غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی باریکی اور اس کے بہاؤ سے اس کو نکال دیں، تو وہ پانی تو پاک ہوگا اس لیے کہ اس سے ملنے والی چیز پاک ہے، لیکن وہ پانی سے وضو کرنا صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اب پانی نہ رہا۔ تیسرا مسئلہ ہے اذا تغیر لون الماء وطعمه ورائحته لطول المکث فهو طاہر وتحصل به الطہارۃ، جب پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے اور اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے اور اس کی خوشبو تبدیل ہو جائے، لطول المکث، زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے، جیسے ایک پانی
ایک حوض میں، ایک تالاب میں سورج کے سامنے جب زیادہ ٹھہرتا ہے تو وہ پانی کی اس کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، اس کی خوشبو بھی بدل جاتی ہے۔ فَهُوَ طَاهِرٌ، اس پانی کا حکم یہ ہے کہ یہ پانی پاک ہے۔ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ، اور اس پانی سے طہارت بھی حاصل ہوتی ہے، اس پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو مسئلے آپ نے پڑھ لیے۔ اب ہم تین مسئلے پڑھ لیے، یہ چوتھا مسئلہ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اذا اختلط بالماء شيء لا ينفك عنه في غالب الاحيان كالطحلب وورق الشجرة والفاكهة فذلك الماء طاهر وتحصل به الطهارة۔ جب پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز خلط ملط ہو جائے جو پانی سے عام طور پر جدا نہیں ہوتا، لا ينفك عنه، جو پانی سے جدا نہیں ہوتا، فی غالب الاحیان، اکثر اوقات، کالطحلب، جیسے طحلب گھاس۔ یہ طحلب گھاس عام طور پر سمندر میں، آپ نے نہر میں دیکھا ہوگا جہاں پانی کی بہاؤ ہوتا ہے، وہاں یہ گھاس اگتا ہے پانی کے اندر، پتھروں پہ اگتا ہے۔ یا جو ہے ایک پانی جب ایک جگہ زیادہ ٹھہر جاتا ہے تو وہاں پر ایک قسم کی گھاس پیدا ہو جاتی ہے، اس کو طحلب کہتے ہیں۔ اور دوسری جو عام طور پر سمندروں میں، یعنی نہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا پتھروں کے اوپر ایک گھاس اگتا ہے، ایک خاص قسم کا، جو پانی میں بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو عام طور پر پانی سے وہ چیز جدا نہیں ہوتی، تو وہ چیز اگر پانی کے ساتھ خلط ملط ہو جائے۔ وورق الشجر، درخت کے پتے، عام طور پر نہروں کے کناروں میں درخت ہوتے ہیں، نہروں کو درخت کے پتوں سے ان کو محفوظ رکھنا، بچانا ممکن نہیں ہوتا۔ والفاکہۃ، اسی طرح پھلوں کے پتے ہوتے ہیں یا پھل گر جاتے ہیں۔ فذلک الماء طاہر، یہ پانی پاک ہے۔ وتحصل به الطہارۃ، اس سے طہارت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جائے جو عام طور پر پانی سے جدا نہیں ہوتی، طحلب گھاس ہے، درخت کے پتے ہیں، پھلوں کے پتے ہیں، پھل ہیں جو پانی کے اوپر گر جاتے ہیں، تو یہ پانی پاک ہے، اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اذا اختلط بالماء شيء مائع له وصفان كاللبن فإن في اللبن لونا وطعما ولا رائحة فيه۔ پانی میں کوئی ایسی بہنے والی چیز مل جائے، مائع کہتے ہیں بہنے والی چیز، جس کی دو صفتیں ہوں، جیسے دودھ ہے۔ فإن في اللبن لونا وطعما، دودھ میں دو صفتیں، ایک تو دودھ کا کلر ہوتا ہے، خاص کلر ہے اس کا سفید، وطعما، اور دودھ کا ایک ذائقہ ہے، لیکن ولا رائحۃ فیہ، دودھ میں کوئی خوشبو نہیں ہے کہ آپ سونگھو تو دودھ سے خوشبو آئے، نہیں۔ تو لہذا کوئی ایسی چیز مل جائے پانی میں جس کی صفتیں دو ہوتی ہیں، جیسے دودھ وغیرہ ہے، دودھ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جس کی دو صفتیں ہوں، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ فَإِن ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفٌ وَاحِدٌ حُكِمَ بِأَنَّ الْمَاءَ مَغْلُوبٌ، اگر پانی میں اس چیز کی ایک صفت بھی ظاہر ہو جائے، یعنی پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی دو صفتیں ہوتی ہیں، جیسے دودھ مل گیا، اب دودھ کا کلر پانی کے اوپر غالب آ گیا، تو حکمہ، فیصلہ کیا جائے گا، حکم لگایا جائے گا کہ بھائی پانی اب مغلوب ہے، جو چیز پانی کے ساتھ خلط ملط ہو گیا ہے وہ غالب ہے، زیادہ ہے۔ ولا يجوز الوضوء به، اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ، پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز خلط ملط ہو جائے، بہنے والی ہو، مائع کہتے ہیں بہنے والی ہو، لہو ثلاثۃ اوصاف، اس کی تین صفتیں ہوں، کالخل، جیسے سرکہ۔ فإن ظہر علی الماء وصفان، اگر پانی میں دو صفتیں ظاہر ہو جائیں، من اوصافہ الثلاثۃ، اس کی تین صفتوں میں سے، تو صار الماء مغلوبا، پانی مغلوب شمار ہوگا،
وہ چیز غالب ہوگی اور پانی مغلوب ہوگا۔ ولا یجوز الوضوء به، اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی 3 صفتیں ہوتی ہیں، مثال کلر بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، اور اسی طرح اس کی خوشبو بھی ہے۔ 3 صفتوں میں سے جب وہ چیز پانی کے ساتھ مل جائے جس کی 3 صفتیں ہوں، تو اس کی 3 صفتوں میں سے 2 صفت اس پانی میں نظر آ گئے۔ مثال پانی کا رنگ بالکل پانی میں جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو گیا، جو چیز مل گیا اس کا رنگ پانی میں غالب ہو گیا، اور اسی طرح پانی کا ذائقہ بھی بدل گیا۔ تو اب فیصلہ کیا جائے گا کہ بھئی پانی مغلوب ہے، وہ چیز غالب ہے، لہذا اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پانی اب پانی نہ رہا، جو چیز اس کے ساتھ مل گیا اب اسی کے حکم میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ وَلَوْ اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ لَا وَصْفَ لَهُ، پانی کے ساتھ کوئی ایسی بہنے والی چیز مل جائے جس کی کوئی صفت نہیں ہے، نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کی خوشبو ہے، نہ اس کا ذائقہ ہے، جیسے کالماء المستعمل، ماء مستعمل۔ ماء مستعمل کی تعریف پیچھے آپ نے پڑھ لی، وہ پانی جس کو ناپاکی دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو یا ثواب کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو۔ وماء الورد، گلاب کا پانی، الذی انقطعت رائحتہ، وہ گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو۔ تعتبر الغلبۃ فیہ بالوزن، اس میں غلبے کا اعتبار وزن سے کیا جائے گا۔ فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل، اگر ماء مستعمل کے 2 رطل خلط ملط ہو جائے، ایک رطل من الماء الخالص، خالص پانی کے ساتھ، تو لا يجوز الوضوء به، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وإن اختلط رطل من الماء المستعمل برطلین من الماء الخالص، اگر ایک رطل مستعمل پانی کا 2 رطل خالص پانی کے ساتھ خلط ملط ہو جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اس مسئلے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی کوئی صفت نہیں ہے، جس کی کوئی صفت نہیں ہے، وہ بہنے والی چیز، مثال ماء مستعمل، وہ بھی ایک پانی ہے، یا گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، دیکھنے میں وہ بالکل پانی ہے۔ اب وہ چیز خلط ملط ہو گئی، اب اس کی کوئی خوشبو نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ بھئی اس کی 3 وصفوں میں سے 2 وصف، تو وہاں اعتبار وزن کا ہوگا۔ مثال اگر 2 کلو مستعمل پانی 1 کلو خالص پانی کے ساتھ خلط ملط ہو گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ پانی، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مستعمل زیادہ ہے۔ جبکہ 2 کلو خالص پانی کے ساتھ 1 کلو مستعمل پانی مل جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ خالص پانی زیادہ ہے، لہذا اس سے وضو کرنا جائز ہے۔